السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد ذاکر حسین۔ مشن اکیڈمی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ ساتھیوں، پچھلے کلاس میں ہم نے دیکھا تھا یعنی ہم نے سی ٹیٹ کے سلیبس کو باضابطہ طور پر شروع کر دیا تھا، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ پیڈاگوجی کیا ہوتا ہے۔ جو آپ کے سلیبس میں ہے، سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا؟ پیڈاگوجی کیا ہوتا ہے، اور اس سے متعلق جو نظریات ہیں اس کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا۔ فن تعلیم کو ہی پیڈاگوجی بولتے ہیں، اور اس سے جو متعلق جو ریلیٹڈ ویوز ہیں اس کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کتنے ویوز ہیں، ان تینوں میں کیا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ زبان کسے کہتے ہیں۔ کیا دیکھا؟ زبان کسے کہتے ہیں، اور اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا گیا تھا آپ کو کہ زبان وسیلہ ہے کس چیز کا؟ ہمارے جذبات کا، احساسات کا، نظریات کا، ترسیل کا کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ ان سب چیزوں کو بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زبان کی ابتدا یا ایجاد کیسے ہوئی۔ تو ان تینوں ٹاپک کو ہم نے بہت اچھے سے کور کیا، اور آپ لوگوں کا رسپانس بھی بہت اچھا آیا کہ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے۔ آج کے کلاس میں ہم لوگ اس کے آگے پڑھیں گے۔ کیا ہے اس کے آگے؟ بولی اور زبان۔ اس کے بعد ہے مادری زبان، معیاری زبان، زبان اور قواعد۔ ان تمام ٹاپک کو آج ہم لوگ کور کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، پھر بھی میں بتا دوں کہ اس کلاس کا جو وقت ہے وہ 3 بجے ہے۔ 3 بجے آپ کو ویڈیو مل جاتا ہے روزانہ۔ ویڈیو کا مطلب پریمیئر ویڈیو لائیو کی طرح ہی ہوتا ہے وہ بھی، اور وہ آپ کو روزانہ 3 بجے ملتا ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کیجئے کہ اس وقت لائیو چیٹ چلتا ہے، اس میں آپ لوگ شامل ہوئیے، اور جو بھی پرابلم ہوتا ہے اسی وقت پوچھ لیجئے، میں بھی آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوشش کیجئے کہ 3 بجے ہی جڑیں۔ تو آج کے ٹاپک میں جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کیا کیا پڑھنے والے ہیں؟ بولی اور زبان، مادری زبان، معیاری زبان، اور پھر زبان اور قواعد، ہے نا؟ چلیے، یہ سب ہے ہمارے پہلے چیپٹر کا ٹاپک، جس میں سے آج ہم لوگ زبان اور قواعد تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد زبان کی آموزش، اکتساب، زبان کی حصولیابی اور زبان کی آموزش میں فرق، اور یہ تمام ٹاپک ہم لوگ 2-3 کلاس میں پڑھ کر کے اس چیپٹر کا ٹیسٹ لے لیا جائے گا آخر میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب لوگ اچھے سے پڑھیے، اچھے سے تیاری کیجیے، اور پھر ٹیسٹ دینے کے لیے تیار رہیے گا۔ ٹیسٹ کیسے دینا ہے؟ تو آپ جائیے ڈسکرپشن باکس میں، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دیا ہوا ہے، وہاں پر لکھا ہوگا، وہاں پر ایک ٹیسٹ کا لنک دیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہی پہلا لنک جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ کا لنک ہے، اور وہ ماڈل ٹیسٹ ہے۔ ماڈل ٹیسٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 10 سوال ہے، اور اسی طرح سے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ بولی اور زبان میں کیا فرق ہے؟ یعنی بولی کسے کہتے ہیں اور زبان کسے کہتے ہیں؟ بولی کسے کہتے ہیں اور زبان کسے کہتے ہیں؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، بولی کیا ہے؟ زبان کے مقابلے ایک چھوٹے علاقے یا کسی مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں مختلف بولیاں بولی جاتی ہے۔ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ کے ہاں الگ بولی ہے، ہمارے یہاں الگ بولی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے ہاں دوسری بولی ہے۔ یعنی کہ مختلف بولیاں جو ہے وہ مختلف علاقے میں ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے علاقے کے بعد کہا جاتا ہے کہ 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر کے بعد بولی بدل جاتی ہے نا؟ تو یہ بہت لمبے چوڑے علاقے میں نہیں بولی جاتی ہے، ایک بولی چھوٹے سے علاقے یا مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے۔ اب زبان کیا ہے؟ زبان ایک وسیع تر نظریہ ہے، اس کا بولا جانے والا حلقہ بھی وسیع تر ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں اردو زبان کی، انگریزی زبان کی، ہندی زبان کی، تو یہ دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو جو زبان ہے وہ صرف آپ کے علاقے میں نہیں بولی جاتی ہے، لیکن جو آپ بولی بولتے ہیں اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، محلے میں، تو وہ یا اپنے ضلع میں، تو وہ جو بولی ہے وہ آپ کے ضلع تک محدود ہے۔ لیکن یہ جو زبان ہے، اردو زبان یا ہندی زبان، وہ صرف آپ کے ضلع تک ہی نہیں محدود ہے، بلکہ آپ کے
صوبہ ملک یہاں تک کہ بیرون ملک میں بھی یہ زبان بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو زبان کا وسیع تر نظریہ یعنی اس کا بولے جانے والا حلقہ بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بولی کی بات کریں تو اس کی کوئی منظم شکل اور ضوابط نہیں ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بولی آپ بولتے ہیں اس میں ہیر پھیر بھی کر دیں، کوئی کچھ بول دیتا ہے، کسی طریقے سے بول دیا، اس کا کوئی اصول اور ضوابط نہیں بنا ہوا ہے، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، بس آپ نے سن کر کے سیکھ لیا اور بول رہے ہیں. لیکن وہیں پر اگر زبان کی بات کریں تو زبان کے متعینہ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں. انگلش زبان آپ سیکھتے ہیں تو انگلش میں کیا ہوتا ہے، انگلش گرامر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہندی زبان سیکھتے ہیں تو ہندی میں کیا پڑھتے ہیں، ویاکرن پڑھتے ہیں. پھر انگلش میں اردو میں اردو قواعد پڑھتے ہیں. تو یہ ایک زبان ہے اور زبان کے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، بولی کی بات کریں اگر تو اس کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی ہے. جو بولی آپ بول رہے ہیں کیا اس کی کوئی تحریری شکل ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس کو پڑھا نہیں بلکہ صرف سنا ہے اور اس کو بولتے ہیں. لیکن اگر زبان کی بات کریں تو اس کی ایک معیاری تحریری اور زبانی شکل ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو زبان ہے اردو زبان، اس کی ایک تحریری شکل بھی ہے اور میں بول رہا ہوں اس کی ایک زبانی شکل بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے بولی اور زبان میں. اس کے بعد ایک اور فرق ہے کہ اس میں اکثر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. بولی میں تبدیلی آئے گی یا تو وہ جگہ کے اعتبار سے ہو یا لوگوں کے اپنے انداز کے اعتبار سے ہو، کسی بھی طرح سے تبدیلیاں آتی رہتی ہے. لیکن جو زبان ہے، اردو زبان ہو، ہندی زبان ہو، انگریزی زبان ہو، کوئی بھی زبان وہ کیا ہے، مستقل فطرت کی ہوتی ہے. اس کے جو قواعد ہیں، جو اصول ہیں وہ فکس ہیں، آپ کو اسی پر بولنا ہے. یا کوئی بھی اگر اس زبان کو بولتا ہے تو اسی قواعد اور اصول کی پابندی کرتے ہوئے اسے بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو زبان کی مستقل فطرت ہوتی ہے. تو آپ نے سمجھ لیا کہ بولی کیا ہے اور زبان کیا ہے. بولی کی کوئی قواعد نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، کوئی ضوابط نہیں ہے. بولی ایک چھوٹے علاقے میں بولی جاتی ہے. بولی کی کوئی تحریر نہیں ہوتی ہے اور اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہے. زبان کا اصول اور قاعدہ ہے، زبان بڑے حلقے میں دور دور تک زبان بولی جاتی ہے اور زبان کی ایک تحریری شکل بھی ہوتی ہے اور زبانی شکل بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ایک مستقل فطرت کا یعنی کہ فکس ہوتا ہے اصول اور ضوابط کے تحت. تو بتائیے آپ لوگ، بولی اور زبان کلیئر ہے؟ بولی کسے کہتے ہیں، زبان کسے کہتے ہیں، آپ نے سمجھ لیا. اب دیکھیے کیا ہے مادری زبان. ہمارا اگلا ٹاپک کیا ہے، مادری زبان، جسے انگریزی میں کیا بولتے ہیں، مدر ٹنگ. آپ نے لفظ دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا مدر ٹنگ کسے کہتے ہیں، مادری زبان کسے کہتے ہیں. مادری زبان سے مراد بچے کے گھر، کنبہ اور آس پڑوس میں بولی جانے والی زبان سے ہوتا ہے. یہ وہ زبان ہوتی ہے جسے بچہ اپنے گرد و پیش سے فطری طور پر حاصل کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا، یعنی جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، جس علاقے نہیں بلکہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ایک زبان بولی جاتی ہے جو ہم شروع سے سنتے ہوئے آتے ہیں. یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سے گھر میں، اطراف میں، آس پڑوس میں جو زبان سنتا ہے وہ مادری زبان کہلاتی ہے. اب مادری زبان کی بات ہے تو ہو سکتا ہے کہیں پر مادری زبان ایک سے زائد ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، مختلف مادری زبان ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر میں ماں کوئی اور زبان بول رہی ہوگی، اس کا جو باپ ہے وہ کوئی اور زبان بول رہا ہوگا، اس کے بھائی بہن کوئی اور زبان بول رہے ہوں گے اور آس پڑوس کے لوگ دوسری زبان بھی بول سکتے ہیں. تو جس زبان کو وہ سنتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، وہی مادری زبان ہے. ٹھیک ہے، تو گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے، کنبہ یعنی علاقے میں جہاں وہ رہ رہا ہے، آس پڑوس میں جو زبانیں بولی جاتی ہے وہ زبان کیا ہے، وہی مادری زبان ہے.
اگلا پوائنٹ ہے کہ اسکولی تعلیم کی شروعات سے قبل ہی بچہ اپنی مادری زبان کی پیچیدگیوں، باریکیوں اور تشکیل کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور مکمل لسانی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب بچہ تعلیم شروع کرتا ہے، جب وہ مدرسے میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، اس سے پہلے ہی بچہ اپنی مادری زبان کو سیکھ لیے رہتا ہے، یعنی اس کی تمام باریکیوں کو وہ جان گیا ہوتا ہے، اس کی تمام پیچیدگیوں کو وہ جان گیا ہوتا ہے، کس طرح سے جملہ بنانا ہے، کس بات کو کس طرح سے کہنا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو سیکھ گیا ہوتا ہے۔ کس زبان میں؟ مادری زبان میں۔ اور کئی بار تو بچے اسکول آنے سے قبل ہی ایک سے زیادہ زبانیں بھی بولنا اور سمجھنا سیکھ لیتے ہیں۔ کیسے ایک سے زیادہ؟ کیونکہ وہ مادری زبان ہے اس کی۔ میں نے بتایا آپ کو کہ گھر میں 2 زبانیں بولی جا سکتی ہیں، گھر کے لوگ 2 طرح کے زبانیں اگر بول رہے ہیں تو دونوں اس بچے کے لیے کیا ہے؟ مادری زبان ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ زبان بچے کے لیے ایک ذخیرہ معلومات کا کام بھی کرتی ہے۔ کون سی زبان؟ مادری زبان۔ مادری زبان بچے کے لیے ایک ذخیرہ معلومات کا کام بھی کرتی ہے۔ اس زبان کے وسیلہ سے بچے اپنے اور دیگر افراد کے تجربات محفوظ رکھتا ہے۔ بچہ چونکہ مادری زبان گھر میں ہی سیکھ لیتا ہے، آس پڑوس میں سیکھ لیتا ہے، تو اس کو کسی بھی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے وہ زبان اس کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دوسروں کے تجربہ کو دیکھ کر کے، سن کر کے وہ معلومات کو اکٹھا کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے یا محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ ایک بچے کی ایک سے زیادہ مادری زبانیں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ گھر پر اس کی ماں کوئی زبان بولتی ہو لیکن باپ کوئی دیگر زبان بولتا ہو اور آس پاس اسے کوئی تیسری زبان سننے کو ملتی ہو۔ تو جو بھی زبانیں بغیر کسی محنت کے سیکھنے کو ملتی ہے، چاہے وہ گھر سے ہو، آس پاس سے ہو یا پھر کہیں سے بھی ہو، اگر وہ زبان، جو بھی زبان وہ سیکھتا ہے وہ اس کی مادری زبان ہے، تو ایک سے زائد بھی مادری زبان ممکن ہے۔ ماہر نفسیات ذریعہ تعلیم خصوصاً پرائمری سطح پر مادری زبان میں ہی ہونے کی حمایت کرتے ہیں۔ ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں کہ جب بچوں کی تعلیم ہو، یعنی پرائمری تعلیم ہو، پرائمری سطح پر جب ان کو تعلیم دی جا رہی ہو تو اس کی تعلیم کس زبان میں ہونی چاہیے؟ کسی دوسری زبان میں نہیں بلکہ مادری زبان میں ہی اس کی تعلیم ہونی چاہیے، کیونکہ اس بچے نے مادری زبان بولنا سیکھا ہے، سمجھنا سیکھا ہے۔ جب اس کی تعلیم اسی زبان میں ہوگی تو وہ اور بہتر سے اپنے تعلیم کو حاصل کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ تو ماہر نفسیات اس کی تائید کرتے ہیں کہ بچے کو پرائمری سطح پر مادری زبان میں تعلیم دی جائے۔ مادری زبان کو نظر انداز کرنا یا تعلیم میں اس کے خاتمہ کی کوشش بچہ کی شخصیت میں مداخلت کے مانند ہے۔ یہی وہ وسیلہ ہے جس سے بچہ اپنے آپ کو باہر کی دنیا سے مربوط کرتا ہے، یعنی جوڑ پاتا ہے، اور اسے فطری طور پر نشو و نما کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسکول میں تدریس زبان سے قبل بچے کی فطری لسانی صلاحیت کی شناخت کی جائے اور زبان کی نشو و نما اسی صلاحیت کی بنیاد پر ہو۔ کیا کہا گیا ہے کہ بچوں کو جب اسکول میں داخلہ دیا جائے، مدرسے میں داخلہ دیا جائے اور جب اسے زبان پڑھایا جاتا ہے تو اس کی جو فطری لسانی صلاحیت، یعنی اس بچے نے جو شروع سے یا اس کے اندر جو صلاحیت موجود ہے، خدا داد صلاحیت جس کو کہتے ہیں، زبان سیکھنے کی خدا داد صلاحیت جو موجود ہے، اس کی پہچان کرنی چاہیے کہ وہ کس زبان میں اچھے سے سیکھ سکتا ہے۔ وہ مادری زبان میں سیکھ سکتا ہے یا کسی دوسری زبان میں سیکھ سکتا ہے۔ اگر بچہ دوسری زبان میں سیکھنے کے قابل نہیں ہے یا اس کو دشواری پیش آ رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو مادری زبان میں ہی سکھایا جائے اور پڑھایا جائے۔ کم سے کم پرائمری سطح پر تو ضرور بچے کو مادری زبان میں پڑھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ پوائنٹ ہے آگے، اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا۔ 1 اپریل 2010 میں ایک ایکٹ آیا تھا، ایکٹ نافذ ہوا تھا، یہ RTE ایکٹ 2009، RTE ایکٹ 2009۔ RTE کا مطلب ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ کیا؟ رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ اس میں کیا کہا گیا تھا کہ بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم
बच्चों का हक है। इस एक्ट में क्या कहा गया था कि बच्चों का हक क्या है, मुफ्त और लाजमी तालीम। ये एक्ट 2009 में आया था, लेकिन इसका ये जो नाफिज हुआ ये कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 में। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि आरटीई एक्ट कब आया, या फिर ये पूछा जाएगा कि आरटीई एक्ट कब नाफिज हुआ। तो 2009 में आया और 2010 में नाफिज हुआ। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें बच्चों का मुफ्त और लाजमी तालीम का हक दिया गया है कि हर बच्चे को मुफ्त में तालीम दी जाए और ज़रूरी से तालीम दी जाए। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, जहां तक मुमकिन हो बच्चे की इब्तिदाई तालीम इसकी मादरी ज़बान में ही होनी चाहिए। इस एक्ट में भी ये बात कही गई है कि मुफ्त और लाजमी तालीम तो हो, साथ में बच्चे की तालीम उसकी मादरी ज़बान में ही हो, ये चीज़ इसमें कहा गया है। ठीक है, उसके अलावा हिंदुस्तानी आइन का आर्टिकल नंबर 350A, हमारे आइन का आर्टिकल नंबर 350 और 350 का A, इसमें भी जोर दिया गया है कि बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम हासिल, बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में ही तालीम दी जाए, ये उनका हक है। किसमें, सबसे पहले तो आरटीई एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, उसके बाद आर्टिकल 350A में। आर्टिकल 350A में दोनों में क्या कहा गया है कि बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक है। ठीक है, उसके बाद फिर 2005 में, उससे पहले 2005 में एक आया था NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कौमी दरसियात का खाका इसे कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, ये कब आया था, 2005 में आया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया था, जिसमें इल्म की तामीरियत यानी नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट होगा इसकी बात कही गई है। इसी में एक बात और कही गई है कि मुअल्लिम का किरदार कैसा है, यानी कि बच्चा जब तालीम हासिल करता है तो वो अपनी मेहनत से तालीम हासिल कर लेगा। सिर्फ मुअल्लिम का किरदार ये होना चाहिए फैसिलिटेटर का, इसका ये मतलब है मुआविन का, कि मुअल्लिम यानी उस्ताद जो है वो सिर्फ रास्ता दिखा दे, बच्चा खुद सीख लेगा, बच्चा अपने इल्म की तामीर खुद कर लेगा। किसमें कहा गया है, कौमी दरसियाती खाका यानी NCF 2005 में क्या कहा गया है कि मुअल्लिम को सिर्फ एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, यानी मुअल्लिम सिर्फ रास्ता दिखाए, बच्चा खुद सीख लेगा, बच्चा अपनी इल्म की तामीर खुद कर लेगा, ये बात कही गई है। लेकिन ये कब मुमकिन हो सकता है, तो ये उस वक्त मुमकिन होगा जब बच्चों को उसकी मादरी ज़बान में इजहार ख्याल और फ़िक्र की आज़ादी फराहम करें, यानी उसकी तालीम जो हो वो मादरी ज़बान में हो, उसको बोलने की आज़ादी दी जाए, सोचने की आज़ादी दी जाए, तब बच्चा इस तरह से अपने इल्म की तामीर खुद कर लेगा। तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि आरटीई एक्ट 2009 में भी, उसके बाद आर्टिकल 350A में भी, आरटीई 2009, उसके बाद आर्टिकल 350A और उसके बाद NCF 2005, ये तीनों क्या है, मादरी ज़बान में बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देने का हक देती है, और इस पर वो अपनी बात रखती है कि बच्चों को मादरी ज़बान में ही तालीम दी जाए। तो ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें 3 चीज़ याद रखने की है। सबसे पहले मादरी ज़बान किसे कहते हैं, और वो तीनों, एक आर्टिकल है, एक एक्ट है, और फिर फ्रेमवर्क है, करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा कि कौन कब आया और उसमें क्या कहा गया है। उसके बाद हमारे पास है मेयारी ज़बान। मादरी ज़बान तो आपने सीख लिया कि क्या है। बच्चा जब अपने घर में, आस पड़ोस में, लोगों में, साथियों में जो ज़बान सीखता है वही मादरी ज़बान है। ठीक है। मेयारी ज़बान क्या है, आपने सबसे पहले देखा कि ज़बान और बोली में फ़र्क क्या है। ज़बान और बोली में आपने फ़र्क देखा कि बोली एक मखसूस खित्ते के लिए है, जबकि ज़बान क्या है, इसका वसी दायरा है। ज़बान का कवायद है, बोली का कोई कवायद नहीं है। तो इसी तरह से हर ज़माने में मुख्तलिफ बोलियाँ बोली गई है, हर ज़माने में मुख्तलिफ बोलियाँ बोली गई है। उन बोलियों में से कोई ऐसी बोली होती है जो लोगों में
عام ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اچھی بولی ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ بولی ہوتی ہے، معیار دیا جاتا ہے اس کو، اقتدار یعنی اس کی قدر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس بولی کی قدر ہوتی ہے، اسی کو بولتے ہیں معیاری زبان. وہ زبان کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اسی کو بولتے ہیں معیاری زبان. دیکھیے اس میں کیا لکھا گیا ہے، معیاری زبان اس زبان کو کہا جاتا ہے جو کسی زبان کی مختلف بولیوں میں سے ایک ہوتی ہے. جیسے ہم اگر اردو کی ہی بات کریں تو اردو ہم مختلف طریقوں سے بولتے ہیں، لیکن یہ جو اردو ہے آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے اور جو میں بول رہا ہوں یہ کھڑی بولی کی شکل ہے، کھڑی بولی کی شکل ہے. تو یہ بولی بہت ہی اچھی بولی تھی، کھڑی بولی سب کو پسند آئی اور دھیرے دھیرے اس کی قدر بڑھتی گئی، اس کا اسٹینڈرڈ بڑھتا گیا اور یہ ایک معیاری زبان بن گئی. ٹھیک ہے، بولیوں میں سے ایک ہوتی ہے اور ادبی اور اقتدار کے پس منظر میں قابل قبول مانی جاتی ہے. وہی میں نے آپ کو کہا کہ کسی ایک بولی کو جب لوگ قبول کر لیتے ہیں تو وہی معیاری زبان بن جاتی ہے. اس زبان کی دوسری شکلوں کو اس کی بولیاں کہا جاتا ہے. جیسے کھڑی بولی ہے، اسی طرح سے مختلف بولیاں ہیں اردو کی ہی بولی. جیسے اگر ہم اپنے یہاں کی بات کریں تو اردو میں ہر خطے میں لوگ اردو تو بولتے ہیں لیکن اسی کو کوئی دوسرے انداز میں بولتے ہیں، کہیں دوسری انداز میں بولا جاتا ہے، اسی کو توڑ کر کے جوڑ کر کے بولا جاتا ہے. لیکن یہ جو کھڑی بولی ہے اس کا ایک ڈھانچہ ہے، پیمانہ ہے، یہ اسٹینڈرڈ لینگویج میں ہے. معیاری زبان کا تعلق اقتدار سے ہے، یعنی جو طبقہ برسر اقتدار ہوتا ہے اس کی زبان کی ہی قدر و قیمت ہوتی ہے اور وہی زبان معیاری زبان کہلاتی ہے. جیسے قدیم ہندوستان کی بات کریں تو اس وقت جو زبان تھی، جو بولی تھی، وہ برہمنوں کی زبان تھی، سنسکرت. اس کو اسٹینڈرڈ بولی بولا گیا، اس کو لوگوں نے قبول کیا اور یہ معیاری زبان بن گئی. کون سی لینگویج؟ پرانے زمانے میں یعنی قدیم ہندوستان میں سنسکرت. اس کے بعد عہد وسطیٰ میں عربی اور فارسی نے اپنا رنگ جمایا. یہ ایسی لینگویج ہے جو آفیشیل لینگویج بھی رہی ہے، عربی اور فارسی. اس کے بعد برطانوی حکومت جب آئی، یعنی انگریزوں نے جب حکومت میں اپنا راج جمایا تو پھر انگریزی زبان معیاری زبان بن گئی. ٹھیک ہے، تو ایک زمانے میں سنسکرت بھی معیاری زبان رہی ہے اور وہ ہو گئی تو ہے. پھر اس کے بعد فارسی اور عربی بھی ایک معیاری زبان ہے اور یہ ایک آفیشیل لینگویج بھی رہی ہے. اس کے بعد پھر انگریزی حکومت کے آنے کے بعد معیاری زبان کے طور پر انگریزی آ گئی. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے والی معیاری زبان ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو وہ بن گئی سو بن گئی. تو معیاری زبان کا درجہ ان تمام زبانوں کو حاصل ہے، جس میں سنسکرت ہے، عربی فارسی ہے، انگریزی ہے، اردو ہے، ہندی ہے، یہ تمام زبانیں ہیں. اب نیچے کیا لکھا ہے، اردو، ہندی یا ہندوستان کی اور بھی مختلف بولیاں ہیں لیکن جو کھڑی بولی کی شکل ہے وہی معیاری زبان کے طور پر رائج ہے اور کھڑی بولی یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اردو. تو بتائیے، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو بولی اور زبان میں کوئی پریشانی ہے، ڈاؤٹ ہے تو بتا دیجئے. مادری زبان اگر نہیں سمجھ میں آیا تو بتا دیجئے، یا پھر معیاری زبان میں کوئی پریشانی ہے تو بتا دیجئے. معیاری زبان ایک بولی کی شکل ہے اور جب وہ شکل لوگوں کے ذریعے قبول کر لی جاتی ہے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے تو وہی زبان بن جاتی ہے اور اسی کو معیاری زبان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آج کا ہمارا یہ آخری ٹاپک زبان اور قواعد. اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا جو حق ہے وہ آپ ادا کر لیجئے. ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیجئے. ٹھیک ہے، اپنے ساتھیوں کو گروپ میں بھی جوڑیے. چلیے، اپنی مادری زبان کو بولنے اور سمجھنے میں کوئی شخص غلطی نہیں کر سکتا ہے، کوئی شخص غلطی نہیں کر سکتا ہے. غلطی کی گنجائش وہاں رہتی ہے جب ہم معیاری زبان میں گفتگو کی بات کرتے ہیں یا بیرونی زبان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اس کی بچاؤ کے لیے، تدارک کے لیے زبان کی قواعد تشکیل دی جاتی ہے. قواعد ان اصولوں کا مجموعہ ہے جو بامعنی ترسیل کو فروغ دیتے ہیں. اس میں کیا کہا گیا ہے، مادری زبان کسے کہتے ہیں؟ جو جس زبان کو ہم گھر میں سیکھتے ہیں، ماں باپ سے سیکھتے ہیں یا اپنے آس پڑوس سے سیکھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مادری زبان. اور اس زبان میں غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ ہم سیکھ لیتے ہیں ایک دوسرے سے.
غلطی کرنے کی زیادہ گنجائش وہاں ہوتی ہے جب ہم معیاری زبان کی بات کرتے ہیں. جب ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ معیاری زبان، یعنی اس کے اصول اور قواعد ہوتے ہیں، یہاں ہمیں غلطی کرنے کا چانسز ہوتا ہے. اب اس کے لیے کیا ہے؟ قواعد بنایا گیا ہے تاکہ غلطی نہ کرے لوگ. ٹھیک ہے. اب اس میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے صوتی نظام. صوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز. اس کے بعد ہے علم صرف، علم نحو، اور پھر علم صرف، علم نحو کے بعد علم نحو کے بعد معنیات یعنی گفتگو کی تشکیل. تو ان چاروں چیزوں میں کیا کہا گیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار. اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز. آواز کیا ہے؟ آواز. یعنی اس میں جو ہے ہم آواز کی بات کرتے ہیں، حروف کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کس حروف کو کس طرح سے بنایا گیا ہے یا کس زبان میں کون کون سے حروف ہیں اس کی بات ہوتی ہے. تو ایک ہوتا ہے مفرد حروف اور مرکب حروف. مفرد حروف اور مرکب حروف، جیسے الف ب ت سے، یہ اردو زبان کے ہے، یہ کیا ہے؟ مفرد حروف ہے. اور پھر بھے پھے تھے، یہ کیا ہے؟ مرکب حروف ہے. اور اس طرح سے اور بھی قواعد ہیں، اس کے بارے میں ہم صوتی نظام میں پڑھتے ہیں. کل ملا کر کے حرف کے بارے میں ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ صوتی نظام میں، یا اسی کو علم ہجا بھی کہتے ہیں. علم ہجا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد علم صرف میں ہم بات کرتے ہیں تو لفظوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. لفظ کیسے بنا، لفظ کی ساخت، ترتیب وغیرہ سے کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. کس کے بارے میں؟ پہلے حرف کے بارے میں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لفظ کے بارے میں. اور جب ہم لفظ سے ملاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ جملہ بنتا ہے. تو علم نحو میں ہم جملوں کی تشکیل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جملہ کس طرح سے بنا. اور اس کے بعد جب ہم حرف کی پہچان کر لیے، حرف سے ملا کر کے لفظ بنا دیے، اور لفظ کے بعد ہم جملوں کی تشکیل کر دیے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو استعمال میں کریں گے اور گفتگو کریں گے، اس کا استعمال کریں گے. یعنی معنیات کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو یہی چیز ہے گفتگو. تو ان چیزوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ صوتی نظام میں کیا ہوتا ہے، علم صرف میں کیا ہوتا ہے، علم نحو میں کیا ہوتا ہے، اور پھر معنیات میں کیا ہوتا ہے. اور صرف اس کو جاننا ضروری تھا، اس کے لیے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. تو آج ہم نے کیا کیا پڑھا اس کا ریویژن کر لیتے ہیں ہم لوگ. سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا؟ بولی اور زبان میں فرق دیکھا. کیا دیکھا؟ بولی اور زبان میں فرق. بولی کیا ہے؟ بولی کیا ہے؟ اس کا کوئی قواعد نہیں ہوتا ہے، قواعد نہیں ہوتا ہے، جبکہ زبان کا قواعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مخصوص خطے میں ہوتا ہے، مخصوص جگہ یا خطے میں. اس کا وسیع پیمانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وسیع تر ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی تحریری شکل نہیں ہوتا ہے. تحریری شکل نہیں ہوتا. کس کا؟ بولی کا تحریری شکل نہیں ہوتا. اور جب زبان کی بات کریں تو اس کا تحریری بھی شکل ہے اور آواز کی بھی شکل ہے. تحریری بھی ہے اور آواز کی بھی شکل ہے. یہ چیز ہم نے دیکھ لیا بولی اور زبان میں. پھر مادری زبان ہم نے دیکھا کہ مادری زبان کسے کہتے ہیں. اور پھر معیاری زبان ہم نے دیکھا کہ معیاری زبان بولی کی شکل ہے. جس بولی کو لوگ قبول کر لیتے ہیں، جس بولی کو معیار دے دیتے ہیں، اسٹینڈرڈ دے دیتے ہیں، وہ معیاری زبان بن جاتی ہے. پرانے زمانے میں یعنی قدیم ہندوستان میں سنسکرت کو معیاری زبان کہا گیا. اس کے بعد جب عہد وسطیٰ ہے تو اس میں عربی فارسی، اور پھر جب برٹش گورنمنٹ آئی، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا؟ انگریزی معیاری زبان بن گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد زبان اور قواعد کی بات کریں تو زبان اور قواعد کا ریلیشن ہم نے دیکھا کہ جب مادری زبان لوگ بولتے ہیں تو اس میں غلطی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، تقریباً نہیں ہوتی ہے. اور جب ہم اس میں غلطی کی گنجائش کہاں ہوتی ہے؟ معیاری زبان میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے. اس لیے وہاں اصول اور قواعد کی پابندی ہوتی ہے. اصول اور قواعد میں ہم نے 4 دیکھا، ایک علم ہجا، علم صرف، علم نحو، اور پھر ہم نے کیا دیکھا؟ گفتگو کی تشکیل. ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے سمجھا. پھر بھی آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی سوال ہو یا کوئی پرابلم ہو، جیسے ویڈیو سے ریلیٹڈ 2 کلاس سے آواز صحیح نہیں جا رہی تھی، تو بھی اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ ہمیں لکھ بھیجیے تاکہ ہم اس کا سولوشن اچھے سے کر سکیں.
اور آخر میں یہ اعلان ہے، اپنی اچھی اور بہترین تیاری کے لیے آج ہی رابطہ کریں 8709422733 پر۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے یہاں 2 گروپ ہیں، واٹس ایپ گروپ، ایک فری اور ایک پیڈ، جس کے بارے میں پہلے 2 کلاس میں آپ کو بتا دیا گیا ہے، فری میں کیا کیا ہے، پیڈ میں کیا کیا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، اور پھر یا پھر واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر لیجئے، رابطہ کر لیجئے اور آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو آپ اس گروپ میں جڑ جائیے گا، پھر آپ اس PDF کو حاصل کر کے اس لنک پر کلک کیجئے اور جا کر سبسکرائب کر لیجئے۔ بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی آپ جس جگہ پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں ہی سبسکرائب کا بٹن ہے، آپ جا کر کے فوراً سبسکرائب کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ہم لوگ اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔